الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن آپ کے میزبان محمد بلال یوسفی آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع اور اس سے قبل آپ کو رمضان مبارک کی بابرکت مہینے کی بابرکت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج کے ہمارا جو موضوع ہے استقبال رمضان ہے اور ولادت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آج کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے۔ تو ناظرین کرام، جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ انشاءاللہ ہم قبلہ حضور سے پوچھیں گے۔ ناظرین کرام، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی تھے۔ یہ حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی کا نام تھا، اور آپ ایک جگہ پہ راستے میں جا رہے تھے تو آپ نے ایک سیب کھا لیا، ایک پانی کے دریا پہ چلتا ہوا تھا، وہ سیب کھا لیا تو کہا کہ مالک سے تو پوچھا نہیں ہے، تو جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر سے سیب آ رہا تھا، تو آپ اسی طرف واپس چلے گئے۔ تو جاتے جاتے راستے میں پوچھا کہ یہ درخت کا مالک کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بزرگ ہیں، وہ اندر عبادات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دروازہ کھڑکایا تو اندر سے بزرگ ہستی باہر آئے، تو آپ نے کہا حضور میں نے ایک سیب کھا لیا ہے آپ کے پوچھے بغیر، تو مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے کہا معافی تو نہیں مل سکتی، آپ 12 سال گوڈی کریں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ 12 سال آپ نے گوڈی کی، اس کے بعد جب آپ نے کہا کہ حضور اب معافی مل سکتی ہے، کہا معافی اس شرط سے مل سکتی ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، اور کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، پیروں سے چل نہیں سکتی، اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لو تو آپ کو معافی مل سکتی ہے۔ تو جب یہ کہا تو کہا جی حضور 3 بار قبول ہے۔ تو آپ کو جب قبول کر لیا تو آپ جب نکاح ہو گیا کمرہ روسی میں گئے، دیکھا مائی صاحبہ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، مائی صاحبہ کے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہیں، زبان بھی ٹھیک ہے، اور آپ کے پاؤں بھی ٹھیک ہیں، ہر چیز ہے۔ آپ بے ہوش ہو کے زمین پر واپس آ گئے اور زمین پر گرے اور کہتے ہیں حضور آگے میں نے 12 سال لگائے ہیں، اب یہ یعنی کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی نہیں ٹھیک، ہاتھ بھی نہیں ٹھیک، پاؤں بھی نہیں ٹھیک، یہ تو سارا کچھ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا بیٹا اس لیے کہا ہے کہ یہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، آج تک اس نے یہ ہاتھوں سے چھویا نہیں ہے، آج تک کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، اور میری اجازت سے بغیر آج تک یہ میری دہلیز کو اس نے کراس نہیں کیا۔ ناظرین کرام، تو پتہ ہے وہ بی بی کون ہے؟ وہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان ہے، اور جنہوں نے سیب کھایا اور جنہوں نے معافی مانگی پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو اس کے اندر رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں قبلہ حضور کو اپنے جو آج کے ہمارے جو مہمان گرامی ہیں، جو بہت ہی میرے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج پیر منیر احمد یوسفی صاحب المعروف پکے ٹھکے صوفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے صاحبزادے جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں قبلہ حضور کے ساتھ آج بیٹھ کے گفتگو کروں گا۔ جناب محترم حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی محمد خلیل احمد یوسفی صاحب آپ تشریف فرما ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ میرے پیر بھائی جناب محترم حضرت محترم محمد عاطف محمود یوسفی صاحب آپ تشریف فرما ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب محترم محمد عثمان یوسفی صاحب
آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ جن کی وسوسوں سے یہ ایک عظیم جو ہے ٹرانسمیشن جاری اور ساری ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, ایک چھوٹی سی تلاوت کرتے ہیں, ایک نعت سنتے ہیں, پھر حضور آپ کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جی قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سنانے والے ہیں؟ اپنے دادا پیر و مرشد کا کلام دیتا ہوں, سبحان اللہ. وہ آپ کو سنائیں گے. جی حضور ارشاد فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے ویکو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے. محبوب دے پاک اشارے دے سجدے کروائے جاندے نے. لب ہلے نہیں ہاتھ جائے نہیں ہوئے رخ دا رخ بد لایا سی. لب ہلے نہیں ہاتھ جائے نہیں ہوئے رخ دا رخ بد لایا سی. ایتھے بھی فتر دان دیوا دے پہ تور نبائے جاندے نے. ویکھو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے. محبوب دی گل دے ایک پاسے او سن گل محبوب دے خادم دی. محبوب دی گل دے ایک پاسے او سن گل محبوب دے خادم دی. فاروق دے ہو لکھے رکیاں تے پہ نیل چلائے جاندے نے. ویکھو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے. او جنوں کچھ بھی دینا نہ ہووے او جدی گل بھی مننی نہ ہووے او جنوں کچھ بھی دینا نہ ہووے او جدی گل بھی مننی نہ ہووے او بھلا پوچھاں ہو رب تو اے ہو جے محبوب بنائے جاندے نے.
کو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے محبوب دے پاک اشارے تے سجدے کروائے جاندے نے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ حضور ہمارے دادا پیر و مرشد حاجی یوسف علی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ آپ کا جو لکھا ہوا کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور قبلہ حضور آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کی مہربانی۔ تو حضور آپ ارشاد فرمائیں رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کی استقبال رمضان کے حوالہ سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم بلال بھائی اور میرے پیارے انتہائی واجب الاحترام محترم عثمان بھائی صاحب، عاطف بھائی اور ہمارا سارا دعوت و تبلیغ کا یونٹ، جنہوں نے اپنی ذاتی خود کی کوشش کر کے اتنا خوبصورت سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اسلام کی محبت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں ذاتی طور پہ بڑا خوش ہوا ہوں یہاں آ کے کہ اسباب کی قلت کے باوجود اللہ تعالیٰ جس کو دین اسلام کی توفیق دے وہ کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میں عثمان بھائی کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے مجھ جیسے گناہ گار بندے کو یہاں پہ بلایا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارا خالق و مالک ہے، بے شک وہ اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے، بے شک۔ اور اس کی رحمتوں کے نزول کے اعتبار سے سب سے افضل اور اعلیٰ مہینہ رمضان المبارک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے فضلاء، پوری دنیا کے جسٹس اکٹھے ہو جائیں اور لوگوں کی عبادتوں کو اکٹھا کر کے ثواب میں زیادتی کرنے کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ جس ثواب کو اللہ تعالیٰ نے جتنا رکھا ہے دنیا کو کوئی بندہ نہیں بڑھا سکتا، بے شک ایسے ہی۔ لیکن رمضان المبارک میں خود رب کائنات ثواب کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عام مہینے میں جو ایک نفلی کام کرے وہی نفلی کام رمضان المبارک میں کرے تو اللہ ایک فرض کے برابر ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی بندہ عام دنوں میں فرض ادا کرے اور وہی فرض رمضان المبارک میں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا سبحان ہے۔ اللہ۔ یہ وہ نیکیوں میں اضافہ فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اس نیکیوں کے اضافے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، اللہ تعالیٰ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن کرنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظیم کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ثواب میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اللہ۔ اور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بتایا تو صحابہ کے اندر اور جذبہ پیدا ہوا۔ اس جذبے کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے سارے کام کر کے، اپنے سارے معاملات کر کے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہوتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ سنا ہے کہ آقا اسلام شعبان المعظم کے روزے رکھ کر ماہ رمضان المبارک کے استقبال فرماتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دو چیزیں اس میں بڑی قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان المعظم کے روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس میں پہلی حکمت کیا ہے؟ تاکہ رمضان المبارک کی تیاری ہو۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ اس میں ایک رات آتی تھی جس کو 15 شعبان کے، اس میں لوگوں کی اگلے سال کی نظام زندگی کا فیصلہ کیا جاتا۔ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ یہ رکھتے تھے کہ جس دن 15 رمضان ہو اور میں رات کو روزہ رکھوں 15ویں کا
اور اگر میں نے دنیا سے جانا ہو تو ساتھ یہ بھی لکھا ہو کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم روزے کی حالت میں. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو اس کیفیت کی وجہ سے اور اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی رجب کے آغاز میں، آپ نے فرمایا اللہم بارک فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور رمضان میں ہمیں خیر و عافیت سے داخل فرما. سبحان اللہ. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم رمضان میں داخل ہیں بے شک، اور پہلی رات کی نماز تراویح ادا کر چکے ہیں بے شک. اور اب ہم روزے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ میرے پیارے بھائی ہیں، انہوں نے آج بڑی محبت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو چار چاند. آمین آمین، جزاک اللہ. اچھا حضور، کیا رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں ہم خون دے سکتے ہیں؟ رمضان المبارک میں ایک فلسفہ ذہن میں رکھے میرے پیارے بھائی جان کہ شریعت مطہرہ نے خدمت دین اور علالت کے سارے معاملات کی رعایت دی ہوئی. آپ خون دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دوائی لے سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے، آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پین کلر کر سکتے ہیں. صرف آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے جن کا براہ راست تعلق آپ کے معدے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسی شے ناک میں نہیں ڈالیں گے جو اندر چلی جائے، آنکھ میں نہیں ڈالیں گے جو معدے میں چلی جائے، یا براہ راست آپ طاقت کا انجیکشن نہیں لگائیں گے. صحیح. شوگر والے پیشنٹ کو شریعت نے اختیار دیا ہے، روزہ نبھا سکتا ہے تو رکھ لے، مگر نہ اپنی جان پہ ظلم نہ کرے. اس کے لیے متبادل ہے فدیۃ طعام مسکین، مسکین کا کھانا دے دے. وہ مسکین کا کھانا سحری اور افطاری کے کھانے کو ہی کہا گیا ہے، یا اس کے مطابق پیسے دے دے. تو اس سے اللہ تعالیٰ روزے کا ذمہ اس سے اتار دے. ٹھیک ہے، درست فرمایا قبلہ حضور. ایک اور چیز بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی کیا سرکار اسلام کا فرمان بھی ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کی افطاری کروائی اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ دار کو ثواب ملتا ہے. تو آج لوگوں کے روزے کھلوا دیتے ہیں، خود نہیں رکھتے، ان کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے میں ایک بات سمجھانے کے لیے یہ پہلے ایک بات عرض کروں گا، پھر آپ کی بات کی وضاحت کروں. جی جی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ایک دفعہ ادب سے دیکھا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے حیرت سے پوچھا حضور ایک دفعہ دیکھنے پہ ایک حج، تو جو فارغ بیٹھا ہوا وہ بار بار ایسے دیکھے، آنکھ بند کرے پھر دیکھے پھر بند کرے، اور وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھ لیں اللہ اکبر، تو 100 حج ہوں گے. سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. سبحان اللہ، کیا بات. سبحان اللہ. 100 دفعہ دیکھے تو 100 حج کا ثواب. کیا بات. اب جو بندہ 100 حج کر لیتا اس کا مطلب ہے اس کے اوپر جو حج کا فریضہ تھا وہ ختم ہو گیا؟ نہیں. اس لیے کہ ثواب اور ہے اور فرض کی ادائیگی اور ہے. اللہ سبحان. جو شخص یہ کہے کہ میں روزہ افطار کروا دوں تو مجھے 3 انعام ملیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے گردن آزاد کر دے گا، اور اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو. تو میں روزہ نہ رکھوں اس کو فوری طور پر یہ بتائیں کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے رمضان المبارک میں ایک روزہ جان بوجھ کے نہ رکھا تو پھر وہ تا زندگی روزے رکھتا رہے اور سب کا ثواب اکٹھا کر لے، اس ثواب کو نہیں پا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرض روزہ رکھنے پہ اس کو دینا. تو یہ خام خیالی یا یہ وسوسہ شیطان ہے کہ میں ایک روزے دار کا روزہ افطار کروا لوں تو مجھے پھر روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. میرا یہ پریکٹیکلی معاملہ ہے. ایک بندے سے ملاقات ہوئی، وہ اور اس کے والد عمرہ پہ چلے گئے. اب وہ رمضان المبارک تھا، ایک فرض کے بدلے 70 فرض بھی تھے، پھر کعبۃ اللہ تھا، 70 کے بدلے میں 70 لاکھ بھی تھے. تو واپس آ کے وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے ابا جی کو کہا ابا جی نماز پڑھے، کہتا پتہ اینیاں بڑی پڑھ رہے ہوں ساری مکس ہو گئی ہیں اور رہن دے کوئی نہیں پڑھ. تو ثواب کو
مینیج کرنا اور ہے اللہ اکبر، اور فرض کی ادائیگی بے شک بے شک، درست فرمایا حضور۔ رمضان مبارک کا کس طرح استقبال کرنا چاہیے، آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ یہ ایک تو رمضان مبارک کے بارے میں آپ نے بتایا، تو انشاءاللہ اینڈ پہ بھی، آخر پہ بھی ایک بات آپ سے پوچھیں گے۔ اب آپ چلتے ہیں ولادت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ۔ یہ بتائیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ آپ نے انٹرو میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے بارے میں بات کی۔ میرے والد گرامی پیر طریقت اور رہبر شریعت سبحان اللہ سبحان اللہ مجمع انوار نگینہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب آپ کسی بھی ولی کے بارے میں یہ کہیں گے نا کہ اس نے ایسے کیا، اس کے والد نے، تو فوری طور پہ عقل اس کو ڈینائی کر دے گا۔ اللہ اس کو منوانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، کسی بھی ولی کی کوئی بات سنانے کے لیے پہلے اس طرح کی آیت سنانی چاہیے۔ جب آیت قرآنی آئے گی نا آگے کہ ایسا ممکن ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے پیچھے ولی اللہ کی کرامت سنائیں گے نا، تو کہا گیا بھائی اب ولی کی کرامت کا انکار کرو گے تو بتاؤ اس آیت کا کیا کرو۔ اللہ اب جب ہم یہ کہیں گے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو موسیٰ صالح جنگی دوست، آپ کی والدہ فاطمہ ام خیر اور آپ کے نانا جی عبداللہ سومعی، ان سب نے اتنا بڑا جہاد کیا کہ بیٹا غوث اعظم اور والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک سیب لے لیتے ہیں اور پھر 12 سال گزار دیتے ہیں اور بات ہی کوئی نہیں کرتے۔ تو اگر اس کا انکار کرو گے تو بتاؤ اس قرآن کے واقعے کا کیا انکار کرو گے جس میں موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے ساتھ 12 سال رہے؟ وہاں کیا معاملہ تھا؟ اس کا مطلب ہے اگر کسی سے تربیت کروانی مطلوب مقصود ہو تو اس کے پاس رہنے کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، علامہ اقبال نے اس کو لکھا، کہا مل جائے موسیٰ کو اگر کوئی شعیب، اللہ، مل جائے موسیٰ کو اگر کوئی شعیب تو 2 قدم ہے کلیم اللہ ہی، سبحان اللہ، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کلیم اللہ ہی میں 12 سال لگتے۔ اللہ اکبر 12 سال رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں۔ کس لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ من استأجرت القوی الامین، کہ آپ نے کہا میں ان جانوروں کو پانی پلانے کے معاملے میں تمہارا مزدور بن کر رہوں گا کیونکہ میں امانت دار ہوں۔ اگر درخت کی کر دی اس میں اعتراض ہوا تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام 12 سال کیا کرتے رہے؟ تو جب بھی کسی ولی کی ولایت کے بارے میں، اس کی کرامت کے بارے میں بات ہوگی تو پیچھے آیت قرآنی حدیث مبارک ہوگی سپورٹیو، تاکہ پتہ چلے کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، اور مادرزاد ولی کیا ہوتا ہے یہ میں بھی بتا دیتا ہوں، لیکن آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی امی بھی سید ہیں، آپ کے ابو جی بھی سید۔ ایک طرف سے آپ امام حسن کی اولاد سے ملتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ حضرت سیدنا امام حسین کی اولاد سے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس لیے آپ کو کہتے ہیں نجیب الطرفین، جو حسنی حسینی سید ہو اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین۔ دونوں طرفوں سے اس کو یہ اعزاز ہے کہ دونوں طرف سے اس کے جسم مبارک میں رسول اللہ کا خون شامل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ مادرزاد اس لیے کہ پیدا جب ہوئے تو پیدا آپ رمضان المبارک میں ہوئے اور آپ نے سحری سے لے کے افطاری تک دودھ نہیں پیا۔ اب یہ کیسے ممکن؟ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، بچے کو پتہ نہیں ہوتا، نہیں، اس کے منہ میں چاہے آپ شہد ڈال دیں اسے کر کے پی لیں، اس کے منہ میں آپ دودھ ڈال دیں، پانی ڈال دیں، ORS ڈال دیں، اس کو کیا پتا ہے۔ لیکن اگر ہم اولیاء اللہ کی کرامت سنانے کے لیے پہلے قرآن شریف پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جس بچے کو پیدائش کے وقت عقل سلیم دے دیتا ہے اس کو ہر اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے اور اس کو ہر حلال اور حرام کا اللہ پابند بنا دیتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے
تو اس وقت یہ پوری دنیا میں حالات چل رہے تھے کہ فرعون کو یہ خواب آیا ہوا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو تباہ کر دے. تو فرعون نے اعلان کر دیا جو بھی بچہ ہے اس کو مار دو. اللہ اکبر. تو 70,000 بچے اس نے پیدا مار دیے اور 70,000 اس نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی مروا دیے تاکہ کوئی موسیٰ نہ پیدا ہو سکے. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حالات کی سنگینی میں پیدا کیا اور آپ کی امی سے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان ان کو دودھ پلاتے رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب آپ محسوس کریں ڈر اور خوف اس کو دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پہلے جب گھر میں ہیں، سنیں اللہ کی شان، جب گھر میں ہے تو فرمایا تم جب خوف محسوس کرو کیا بات. تو پھر اس کو دریا میں ڈال دینا، اور جب تم دریا میں ڈالنا پھر خوف نہیں محسوس کرنا. اللہ اکبر. کمال ہے رب کیا کی. بات ہے. جب ماں کے پاس ہے تو کہا تم جب خوف محسوس کرو تو دریا میں ڈال دینا، اور جب دریا میں ڈال دینا پھر خوف محسوس نہیں کرنا. اب بچہ اللہ کی کسٹڈی میں چلا گیا. ولا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کرنا نہ غم کھانا. ان رادوہ الیک، میں اس کو واپس بھی تیرے پاس لاؤں گا. وجاعلوہ من المرسلین، اور اپنے رسولوں میں سے بھی بناؤں. سبحان اللہ. جب موسیٰ علیہ السلام ادھر سے چلے گئے اور فرعون کے محل میں آ گئے، اب دودھ پلانے کی باری ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے مختلف دائیوں کی گود میں دیا، آپ نے نہیں پیا. اللہ فرماتا ہے اس لیے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امی کو پہچان، اس لیے کہ ہم نے حرام کیا ہوا تھا. حرمنا علیہ المراضع من قبل، فرعون کے محل میں آنے سے پہلے ہم نے ساری عورتیں حرام کر دی تھی. تو کتنے تھے؟ اتنے سے بچے چھوٹے. اس کے لیے عرب کا ایک مقولہ ہے النبی نبی ولو کان صبی، نبی نبی ہوتے ہیں جو چھوٹے ہی کیوں نہ ہو. اللہ جس کو بچپن میں عقل سلیم دے دیتا ہے وہ بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ساتھ مادرزاد ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند تھے، اور ساری سے لے کر افطاری تک دودھ نہیں پیتے تھے. جب افطاری کا وقت آ جاتا پھر دودھ پیتے. سبحان اللہ. سبحان. اور ادھر کی عورتیں بھی کہتی تھی کہ ہم حضور غوث پاک کے گھر جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آج چاند نظر آیا کہ نہیں، جیسے آج. اور سنیں آج کا جو روزہ ہے نا یہ یوم شک ہے. اللہ اکبر. حدیث کی صراحتاً خلاف ورزی ہوئی آج. ایسے ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب 29 شعبان المعظم آئے اور ابر آلود ہو، کلاؤڈی موسم ہو، جی جی، تو فرمایا پھر شعبان 30 کا کرو. اللہ. 7:05 پہ چاند کا ٹائم تھا تو 10 بجے کہاں سے نظر آیا؟ ان کے مامے نے چاند چڑھا دیا. اللہ. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، خدا کو جان نہیں دینی. صحیح، درست فرمایا آپ. ان کے ابے کا دین ہے، کس کا دین ہے؟ جو مرضی بات ان کی ہوئی تو کبھی چاند چڑھا دیا کبھی سورج چڑھا دیا. یہ یوم شک ہے. صحیح. اگر خدا نہ خواستہ آج کا روزہ نہیں ہوا اور نفلی روزہ ہوا اور کل سے رمضان شروع ہوا اور رمضان کا چاند بھی پورے 30 دن کے اوپر نکلا تو 31 روزے کیسے کروائیں گے؟ پھر ایک 30واں روزہ ضائع کروائیں گے؟ دین کے معاملے میں حلال اور حرام ناجائز سارے معاملات اتنے اہم ہیں. اس پہ مرد کلندر کھڑا تھا، مفتی منیب الرحمان صاحب سیدھے شترو کھڑے تھے، بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا گئے، بڑے بڑے حکمرانوں کی دشیاں بگیڑ دی اور کبھی حق کے خلاف فیصلہ نہیں کیا. اور آج ایک ایسا نام نہاد ملا ملوانا کھڑا کیا وہاں پہ، وہ جب چاہتا ہے حکومتی فیصلے کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے اپنے آقاؤں کے اشاروں کے مطابق بات کر دیتا ہے. اور یوم شک کے اوپر روزہ رکھوا دیا. واضح رسول اللہ نے حدیث بیان فرمائی، فرمایا اگر کوئی شخص رمضان کے آمد کے انتظار میں 29 شعبان المعظم پر موسم کلاؤڈی پائے، ابر آلود ہو، تو شعبان 30 کا کرے. اللہ سبحان. بے شک درست فرمایا قبلہ حضور. آپ یہ ارشاد فرمائیں، چونکہ لوگ 11ویں شریف بھی کرتے ہیں حضور غوث پاک کی، تو یہ لوگ کہتے ہیں 11ویں کہاں پہ لکھی ہے، یہ 11ویں کیا ہے؟ یہ ارشاد فرمائے قبلہ. 11ویں اور 12ویں جی جی
تیجی اور چوتھی یا 5ویں کا ختم یا 7ویں کا ختم یا 40واں، یہ اصل میں بنیادی طور پر پروگرام ہوتے ہیں ایصال ثواب کے. بے شک. جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اسلام کہتا ہے اس کی بخشش کے لیے دعا کرو، ایسے اس کی بخشش کے لیے دعا کرو. دعا کرو. اگر میرا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، یا عثمان بھائی کا اللہ نہ کرے، اللہ صحت دے سب کو، تو یہ مسجد کے سپیکر پہ اعلان کرے کہ جناب میں عثمان ہوں یا میں خلیل ہوں، تو میرا فلاں عزیز فوت ہو گیا ہے، تو فلانے دن فلانے وقت میں فلانے محلے میں اس کے لیے سارے ثواب ہو گئے تو آ جانا. تو بتاؤ کون کب آئے گا؟ لوگوں کے اکٹھ کے لیے وقت کا مقرر کرنا لازمی امر ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام وقت کا، جگہ کا، مہینے کا، ٹائم کا تعین کرتا ہے تاکہ لوگ عبادت کے لیے اکٹھے ہو جائیں. بے شک. سبحان. رمضان کا وقت مقرر ہے، ٹھیک. ایسے حج کا وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے، نماز کا وقت مقرر ہے، ہر شے کا وقت مقرر. اگر میں نے کہا جناب آئیں نگینہ مسجد میں آ جائیں، عصر کے بعد آنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے والد گرامی کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے دعا کی، تو اس میں نجائز کیا؟ کوئی نجائز بات نہیں. اس لیے کہ دعائیں ہی اسلام کے اندر جائز ہیں، مومنوں کے لیے جائز ہیں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف مناتے تھے، حضور کی بارگاہ میں نیاز پیش کرتے تھے. اس کو اللہ نے اتنا قبول فرمایا کہ وہ نیاز 11ویں والی کے نیاز کی مشورہ. اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا، وہ کسی کو اتنی عزت دے دیتا ہے، اتنا وقار دے دیتا ہے، اتنی مشہوری دے دیتا ہے کہ وہ خود مشہور ہو جاتا ہے. اس کی جو بیک ہے وہ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ تنہائی میں رب کو یاد کرے تو اللہ بھی تنہائی میں یاد کرتا. اگر یہ لوگوں کے مجمع میں یاد کرے تو اللہ لوگوں سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا. جیسے اللہ کو یاد کریں گے ویسے اللہ تعالیٰ یاد. تو بنیادی طور پر 11ویں شریف یہ پروگرام ہے ایصال ثواب کا. سبحان اللہ. حضور آخر میں ایک بات بتائیے کہ یہ ایک آیت ہے سورہ المائدہ کی 35 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے وسیلہ لاؤ. تو یہ ہمارے جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی، جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو وسیلہ کہا ہے نا یہ اللہ نے اعمال صالحہ کہا ہے. کوئی بات نہیں. بتائیے. اب میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. آیت میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر میں اس کا ترجمہ کر کے اس کی وضاحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلے کو تلاش کرو اور جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو. اللہ سے ڈرنے کے اوپر بھی کوئی نہیں بات کرتا کہ اللہ کو بھی ڈرنا چاہیے. جو بے حیائی بے دینی کے کام ہے سب کر دیے اور اس کو ذکر ہی نہیں کیا. اور جب بات کی وسیلے کے طرح کہ نہیں اللہ کو نہیں منگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے لوگوں کی مدد کے لیے. اسباب پیدا کیے لوگوں کی. ابھی بج گئے ہیں اس وقت 2:35 ہو گئے. 3 بجے 3:30 بجے آپ نے گھر جا کر لے آؤ جی روٹی کھواؤ. ایسے روٹی ساری کرو گے؟ کریں گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سحری کرو اس میں برکت ہے. بے شک. اس کو برکت کیوں کہا؟ فرمایا سحری کی روٹی تمہاری مددگار ہے. سبحان اللہ. بتاؤ وہ بے جان ہے وہ کیا مدد کرے گی؟ فرمایا سحری کی روٹی کھاؤ وہ دن کا روزہ نبھانے میں مدد کرے گی اور دوپہر قیلولہ کرو وہ رات کی عبادت کرنے میں مدد کرے. سبحان اللہ. اللہ نے اس کو روٹی کو ہمارا مددگار بنایا. کیا بات. جب ہم یہ کہتے ہیں اولیاء اللہ کہتا نہیں اولیاء اللہ کیا مدد کر سکتے ہیں. قرآن مجید اتنی بڑی روز روشن کی طرح آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے. سبحان اللہ. یا اللہ تو مالک کائنات ہے، مختار، تجھے بھی مدد چاہیے. کہاں تو میرے دین کا کام کر، اپنی طاقت سے میں تیری مدد کروں گا اپنی شان سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کیا تو وسیلے کی تلاش کے لیے اس آیت کے ساتھ ایک دوسری آیت بھی ملائیں گے تو معنی سمجھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سبحان اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. بے شک. مشکل آ گئی تو صبر اور نماز سے کیسے مدد طلب کرے کہ پہلے زور کی 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، اب 14 کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپسی آئے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مومنوں کی ماں آپ نے کھانا وانا کھایا؟ تو کہا میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر. اچھا چلے ایسا کرتا ہوں میں اللہ سے کھانا لے گیا. تو جا کے یہ نہیں کہا یا اللہ روٹی دے دے یا اللہ روٹی دے، نماز پڑھی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ نے فوری طور پر بات ڈالی عثمان غنی کے دل میں، جاؤ حضور کے گھر کا پتہ کرو. اللہ. جب آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ سے کھانا لینے گئے، فوری طور پہ کھانا آ گیا. ایسے ہی ہے. بے شک. فرمایا تم نماز پڑھو کھانوں میں بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اس قریب خود بھی اتار سکتا ہے، ایسے خود بھی. بتا سکتے. جب حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کرتے ہیں اور مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر. تو ان سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا ہو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا. سبحان. تو وہ مالک کائنات خود بخود بھی مدد کر دیتا ہے اور کسی کو بھی کہہ دیتا ہے جا مدد کر. سبحان. تو اس کا خود مدد کرنا اس کی شان ہے، اور اس کا مدد کے لیے کسی کو بھیج دینا یہ وسیلہ ہے. بے شک. سبحان. نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، سبحان. کھانا وسیلہ ہے، لوگ وسیلہ ہے. تو یہ سارے، میں اس کی ایک آیت سمجھا دیتا ہوں. جی. اس کو سمجھیں گے نا تو بڑے سارے مسئلے حل ہو جائیں. بے شک. سبحان. اللہ وسیلے کا محتاج نہیں بے شک. لیکن وسیلے کا قائل ہے. اللہ اللہ وسیلے کا کا. محتاج نہیں لیکن وسیلے کا قائل ہے. جی ارشاد. سبحان. یہ اوپر چھاتا ہے، جی جی. جب بارش ہوتی تو اوپر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی. تو پھر پانی کو نیچے لانے کے لیے وہ ادھر پرنالا لگا ہوتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں پرنالا بہہ رہا ہے. پرنالا بہ رہا ہے. تو پرنالا تو اتھی لگا ہوا ہے، پرنالا سے اتھی لگا ہوا ہے. تو بہہ کیا رہا ہے؟ پانی. پانی بہ رہا ہے. کیا بہہ رہا ہے؟ پانی. پرنالے کے ذریعے سے، اس کے سبب سے بہہ رہا ہے، تو پرنالے کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. سبحان. میں تمہیں ایسے باغات دوں گا ایمان اور اعمال صالح کے نتیجے میں کہ ان باغات کے نیچے نہریں بہتی. سبحان اللہ. تو نہر تو بہتی نہیں، بہتا تو پانی، ایسے ہی. بہتا تو پانی. اب وہ پانی نہر کے سبب اور وسیلے سے بہتا ہے. اللہ سبب کو بیان کرتا، اس کا مطلب ہے رب ہونے کے باوجود سبب کا قائل. کیا بات. کیا اگر ہم اسباب کو چھوڑ دیں گے تو نظام زندگی نہیں چلے گا. اللہ. لہٰذا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ ہر شے کا خالق و مالک اللہ ہے، سارے اسباب اسی کے ہیں اور یہ اس نے پیدا بندوں کے لیے کیا. بے شک. لہذا ان اسباب کو، ان وسیلوں کو ماننا چاہیے کیونکہ یہی دین ایمان. بے شک. بہت شکریہ حضور، آپ تشریف لائے. آپ کی مہربانی. ناظرین کرام، بہت ہی دین سیکھنے کا آج ایک لطف بھی آیا. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے جو انہوں نے باتیں بھی سکھائیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہمارے درمیان ہمارے پاس جناب محترم مبلغ دین اسلام جناب محترم ڈاکٹر محمد عثمان یوسفی صاحب تشریف فرما ہے. قبلہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بلال بھائی، میں صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ منیر اسلام، پیر طریقت و رہبر شریعت، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدد ذل العالی کو اپنی طرف سے اور منیر اسلام کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ منیر اسلام اسٹوڈیو میں تشریف لائے، جس سے ہمارے دل بھی روشن ہو گئے ہیں، چہرے بھی روشن ہو گئے ہیں.
اور آپ جس محنت سے، جس لگن سے بابا سرکار منیر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کو اور دین اسلام کی تبلیغ کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ اور مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تبلیغ کے حوالے سے یا لوگ دین کے حوالے سے تنگ کرتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور جس طرح بابا سرکار رحمٰ محبت فرمایا کرتے تھے، اسی طرح آپ بھی محبت فرماتے ہیں اور اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ ایک دن بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشاء کے وقت جو ہے وہ تشریف فرما تھے۔ نماز کے بعد معمول تھا کہ جب بابا سرکار رحمہ تشریف لاتے اور پیر بھائی ہوتے تو بابا سرکار علیہ رحمہ مختلف پیر بھائیوں سے فرماتے درس دو۔ تو میں درس دے رہا تھا، مجھے بھی فرمایا درس دو۔ درس دیتے دیتے علامہ صفوری رحمہ کی کتاب ہے نزہۃ المجالس، تو میرے منہ سے نکلا نزہۃ المجالس۔ تو بابا سرکار رحمہ نے اس انداز سے فرمایا نزہۃ المجالس، لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا اور مجھے بھی پتہ چل گیا کہ یہ نزہۃ المجالس نہیں ہے، نزہۃ المجالس۔ اسی طرح فجر کے وقت نگینہ مسجد میں درس دے رہا تھا اور سرکار تشریف فرما تھے، تو وہاں پر درس دیتے دیتے میں نے کہا طحاوہ شریف۔ جب درس ختم ہوا تو آپ نے اسی طریقے سے آرام سے مجھے فرمایا طحاوی شریف۔ یہ نہیں فرمایا طحاوہ شریف تو ہے ہی نہیں ہے، تم نے کیا بول دیا، فرمایا طحاوی شریف۔ تو جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور بابا سرکار علیہ رحمہ کی طرح شفقت ملتی ہے اور محبت ملتی ہے اور دین میں جو ہے وہ علم اور زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، اور آپ کا بازو بن کے آپ کے نقش قدم پر چل کے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے اس وقت تک ہمیں بھی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت خوب آپ نے فرمایا۔ تو قبلہ بابا سرکار کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے تھے تو بابا جی وہ ایک لائن بنی ہوتی تھی سلام لینے کے لیے، دستبوسی کرتے تھے۔ تو جب میں آگے آتا تھا تو سرکار فرماتے تھے او بلال بیٹا آیا، اب ادھر آئے، آپ نا میں شعر سنائے۔ تو پھر میں وہ آخر پہ وہی شعر سناتا ہوں جو بابا سرکار سنتے تھے۔ تو میں وہ پڑھتا تھا کہ اسی سونے دی صفت و ثنا کردے پے ہاں، اسی سنت نبی دی ادا کردے پے ہاں، پشام مردہ سورج علی ویخ بولے، اثر دی قضا نو ادا کردے پے ہاں، تے نیزے دی نوک تے چڑھ حسین بولے، جو کیتے نے وعدے وفا کردے پے ہاں، تے قبر دے وچ کہہ دینا نکیراں نے سائم او جا تیرے پیراں دا حیا کردے پے ہاں۔ قبر دے وچ کہہ دینا نکیراں نے سائم جا تیرے پیراں دا حیا کردے پے ہاں۔ تو بابا جی یہ بڑے ایک مرتبہ میں نے یہ پڑھا، امیری 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 نہیں کردے، اسی کسی دی چمچا گیری نہیں کردے، اسی نوکراں منیر احمد یوسفی دا سائم، اسی کوئی گھٹیا فقیری نہیں کردے۔ بابا جی سرکار نے مجھے ادھر روکا، کہتے میرا نام نہیں لینا، میرا نام نہیں لینا۔ میں نے کہا حضور، کہتے بڑے بابا جی کا لینا۔ پھر میں نے اس کو دوبارہ دہرایا اور میں نے کہا امیری 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 نہیں کردے، اسی کسی دی چمچا گیری نہیں کردے، اسی نوکراں بابا جی یوسف علی نگینہ دے سائم، اسی کوئی گھٹیا فقیری نہیں کردے، اسی کوئی گھٹیا فقیری نہیں کردے۔ ناظرین کرام، چونکہ سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے تو آخر میں ہم قبلہ حضور سے، قبلہ مفتی صاحب سے، آپ ہمارے جو محترم ہیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ مولا کریم ہمارے پیارے بھائی عثمان صاحب اور ان کی ساری ٹیم کے اس بہترین اور خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ ہم سب جب تک زندہ ہیں مولا کریم ہمیں دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ مولا ہم اپنی طاقت کے مطابق تیرا کام کرتے ہیں تو اپنے فضل کے مطابق اجر عظیم، آمین آمین۔ ان کے ساتھ جو جو ممید و معاون ہے دم میں دل میں سخن، سب کی محبت قبول و منظور فرما، اور دین اسلام کا جذبہ اور زیادہ وسیع اور خدمت دین کے اور مواقع عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ۔ ناظرین کرام، اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تو اس نعرے سے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مجدین اسلام سے پیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔